السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا آخری رکوع یعنی 17واں رکوع ہے۔ یہاں 16 پارہ مکمل ہو گئے، جس کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 129 سے آیت نمبر 135 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے پہلے ہی برے اعمال کے بدلے آخرت میں عذاب دیے جانے کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا اور قیامت کا ایک وقت طے نہ ہوتا تو لازمی طور پر ان سے عذاب چمٹا ہی رہتا۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کی باتوں پر صبر کیجئے اور سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز میں اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے شروع کے حصوں میں مغرب اور عشاء میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے، اور دن کے کناروں پر بھی دوپہر کے قریب ظہر کی نماز میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیاوی زندگی کی وقتی شان و شوکت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے جو ہم نے کافروں میں سے بہت سارے لوگوں کو مزہ کرنے کے لیے دے رکھا ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے رب کی دی ہوئی روزی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، صبر کیجئے۔ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں، اور اچھا انجام جنت نیک لوگوں کے لیے ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ اور انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر محمد اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟ کیا آسمانی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھلی دلیل موجود نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم انکار کرنے والوں کو قرآن اور رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے، یعنی تیری بات مان لیتے اور اسلام قبول کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، ہر ایک اپنے انجام کے انتظار میں ہے، تو تم بھی انتظار کرو، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا چکے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں 16واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 بھی یہاں مکمل ہو گئی۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 16ویں پارے کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 17 ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 129 سے آیت نمبر 135 تک، اور سورہ طٰہٰ الحمدللہ یہاں مکمل ہو گئی۔ 16واں پارہ بھی الحمدللہ یہاں مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ تو سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں ٹوٹل 135 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 130 پر غور کیجئے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے جو انکار کرنے والے کہتے ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام بہت اہم ہے، صبر کرنا بہت ضروری ہے، اور صبر کب تک کریں؟ جب تک قبر میں نہ چلے جائیں۔ پھر آگے کہا آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اور ہم نے دنیاوی زندگی میں جو کافروں کو دے رکھا ہے، آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیے، یہ تو آزمائش کے لیے۔ تو چاہے جتنی دولت مل جائے، یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے آگے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے آخرت میں وہ تو بہت اہم چیز ہے، وہی باقی رہنے والی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا، آخری رسول بنایا، پھر اسی طرح آپ کے لیے مرنے کے بعد جنت ہے۔ جسمانی و مالی اعتبار سے کافروں کو جتنا بھی مل جائے، لیکن آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 132 پر غور کیجئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود ہی بھی نماز کی پابندی کیجئے، آپ اس پر صبر کیجئے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں۔ تو پہلے نماز، پھر اس کے بعد کام، اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں، نماز کے لیے اٹھاتے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 495،
صحیح روایت ہے، عمرو بن شعیب نبی عن جدہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، 10 سال کے ہو جاؤ نماز نہ پڑھے تو مارو۔ کتنے لوگ مارتے ہیں، خود ہی نہیں پڑھتے تو ماریں گے کیسے؟ نماز کے بارے میں مارنے تک کا حکم ہے۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے 10 سال کے بعد بستر الگ الگ کر دو، اب وہ بالغ ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام درس میں یہ تھا، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ